بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ میں ہوں آپ کو دوست عطاء رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل AR اسیلز پشاور۔ جی دوستو، اس سال کا آخری ویڈیو، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوں گی وہ نئے سال میں آپ کے ساتھ بناؤں گا میں۔ اور آج شو کر لیں مشکے کا ماشاءاللہ کوریز جو ہے وہ مکمل کر رہا ہے۔ یہ کوریز پہ نہیں آیا تھا لیکن اس کی مادیوں نے اس کے پرکائے ہوئے تھے کمر سے، تو وہ اب ماشاءاللہ سے پورے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کاٹنے کی والی عادت اس کی اب ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، کمنٹ آیا تھا ایک مجھے کہ چکس کی گروتھ کے بارے میں بتایا نا، تو چکس جو ہے وہ سردیوں میں ان کی گروتھ اور ان کا خیال رکھنا وہ الگ ٹاپک ہے، اور گرمیوں میں ان کا خیال رکھنا اور ان کی گروتھ اچھی ہو بڑھے وہ الگ ٹاپک ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ سردیوں میں چوزا جو ہے اس کو خوراک سے بھی زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض نئے شوقین ہوتے ہیں تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی کس طرح ہمارے چوزے جو ہے گروتھ کر لے۔ تو سب سے پہلی بات آپ نے ان کو گرم رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ مرغی ہے، ماں ہے اس کے سینے کے نیچے بس یہ گرمائش ان کو ملتی رہے گی، تو یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے ماں کے نیچے تو نہیں رہ سکتے نا، انہوں نے نکلنا ہے، دانہ پانی کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، تو پھر وہ سردی ان کو مار دیتی ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پنجرہ ہے اس طرح، ٹھیک ہے، یا اس سے چھوٹا پنجرہ یا اس سے بڑا پنجرہ، اس طرح کا پنجرہ دکھائیں ذرا، یہ میرا سب سے پہلا والا پنجرہ ہے۔ ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی پنجرہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کے اندر 100 واٹ والا بلب لگانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پنجرہ مکمل بند ہو تاکہ اندر ہیٹ بنی رہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، ہیٹ بنی رہے گی۔ وہ اگر ماں کے نیچے ہوتے ہیں، ماں سے نکل آتے ہیں، دانہ پانی کرتے ہیں، بس وہ سیٹ رہیں گے۔ دانہ ڈالیں ان کو، سٹارٹر فیڈ سٹارٹ کریں۔ ٹھیک ہے، 0 نمبر فیڈ جس کو میں کہتا ہوں یا آپ لوگ بھی کہتے ہو شاید، اور پانی رکھ کے جب وہ پانی پیلے پھر ہٹا دیا کرے پانی۔ یہ بیسک بات ہو گئی۔ نیچے جو جگہ ہے تو ادھر آپ نے بوری رکھنی، آٹے والی بوری، ٹھیک ہے، یا موٹا کپڑا ڈال دیں، اور اس کے اوپر آپ نے پھر چاول کے وہ ڈال دیں، چھلکے ڈال دیں۔ وہ اگر کسی علاقے میں نہیں ملتا تو لکڑی کا برادہ ہوتا ہے وہ ڈال دیں، بس یہ بالکل فٹ ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان کو اب اگلا سٹیپ آپ کو ایک اچھا خوراک ان کو دے آؤ۔ 1 مہینے تک 1.5 مہینے تک آپ نے ان کو 0 فیڈ ہی دینی ہے۔ چوزوں کو پنجرے سے باہر بالکل نہیں نکالنا، چاہے وہ سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں۔ 2 مہینے تک 3 مہینے تک، یہ میرے استاذوں سے میں نے سنا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چوزے اس طرح گروتھ کریں، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل چاتی والی بنے، اس طرح مضبوط بنے، تو آپ نے چوزوں کو جو ہے وہ پنجرے میں بند رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب تک وہ پٹے نہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چوزے اس طرح ہائٹ میں گروتھ کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ نے پھر ان کو کھلے میں چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح چاہتے ہیں۔ تو کسی کو ہائٹڈ پسند ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے بڑے ڈبل ہڈی والے، جس طرح یہ ڈبل ہڈی کا پرندہ ہے۔ اس کا آپ کو میں چسٹ دکھاؤں نا، تو یہ جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کا اس کا چسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو اور اولڈ بلڈ لائن ہے ماشاءاللہ سے، قسمت سے یہ مجھے مل گیا، اور بس اللہ کرے کہ اس کی میں حفاظت کر سکوں اور اس کو اللہ صحت دے، اس میں بچے لے سکوں۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو چلے بھی دکھا دیتا ہوں۔ میرا ایک کسٹمر ہے، میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، اور اس کو جو ہے میں نے اس کے صرف 3 انڈے دیے تھے، کیونکہ اس کے بعد اس کو رانی قید ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ تینوں انڈے جو ہے ماشاءاللہ سے ہیچ ہوئے، اور اس کے بچے ماشاءاللہ سے بہت زبردست آئے ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ میں بھی ایڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دوستو، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے 3 انڈے میں نے دیے تھے، اور اس سے یہ تینوں چوزے نکلے، اور تینوں مشکی ہیں ماشاءاللہ سے۔ ٹھیک ہے، اس مرغی کے نیچے انہوں نے انڈے لگائے تھے، اور ماشاءاللہ سے کسٹمر بہت خوش ہے، اور ٹپس بھی ابھی یہ لیتے ہیں مجھ سے، تو میں ان کو ٹپس بھی دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں ایک سیل کر دیا بس اس کا میرا کوئی تعلق ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جی دوستو آپ نے دیکھ لیا، تو یہ ٹپ ہے، ٹھنڈے پانی سے بچائیں، اور کوئی چیز اس کو نہ ڈالا کریں چھوٹے چوزوں کو، بس یہی فیڈ دیا کریں انشاءاللہ۔ جب یہ 2 مہینے کے ہو جائیں پھر آپ نے اس کو 14 نمبر فیڈ دینا ہے۔ 14 نمبر فیڈ انتہائی گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ساتھ میں پانی بھی رکھنا ہے، اور اس فیڈ کے اوپر تھوڑا سا چھڑکاؤ کر دیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کھائیں تو گرمائش زیادہ نہ چھوڑے اس کے اندر، اس سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اس سے ہیلدی ہو جاتے ہیں۔ یہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویکسین ہے، ویکسین آپ نے ٹائم پہ کرنا ہے، چوزے انڈوں سے نکل آئیں تو چھٹے دن آپ ویکسین کر دیں ان کو، ٹھیک ہے۔ جس کے بعد لوکل ویکسین ہے تو وہ لوکل ویکسین کر لے، جس کے پاس برینڈڈ ویکسین ہے تو NDIB کا وہ کر لے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کرتا، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہوا ہے اس میں، دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اوکے جی، اب آ جاتے ہیں بھئی وائٹ کے بارے میں، جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وائٹ اصیل جو رکھتے ہیں نا، جیسے میرے پاس وائٹ مرغا کرے تو اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں ذرا بند کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔
جی دوستو، یہ ہمارا وائٹ مرغا ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ انتہائی صاف ستھرا تھا. جب اس نے اپنی کروز مکمل کی نا تو نئے پر اس کے آئے ہیں تو بالکل وائٹ اور چمکیلے پر. اب اگر آپ دیکھیں نا تو یہ گندا ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ذرا، اس کے پر ادھر سے بھی گندے ہو گئے، ادھر سے بھی. اب یہ ہو جائے گا پیلا پیلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. پیلا پیلا کیوں ہوگا؟ دیکھ اوپر سے پیلا پیلا کلر آ گیا اس پہ. یہ کیا کرتے ہو؟ یہ ان کا پیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کاٹتے ہیں نا تو پیار سے کاٹتے ہیں، اگر زور کے کاٹے نا تو پھر بہت سخت لگتی ہے. تو یہ پیلا رنگ اس پہ کیوں آیا بھائی؟ سفید پرندے پالنا یہ انتہائی مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کو میں 1 سے 2 گھنٹے دھوپ دیتا ہوں میں، کیونکہ سردی ہیں. تو جب دھوپ دیتا ہوں، دھوپ کی وجہ سے ان کے جو پر ہیں اس کے اوپر پیلا کلر آ جاتا ہے، جس کو بوس کا کہتے ہیں، جو پھر لوگ پسند نہیں کرتے. لیکن پھر جب یہ پر گراتے ہیں تو پھر دوبارہ تازہ پر آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس مٹی میں کھیلتے ہیں، یہاں پہ اس میں پاؤں مارتے ہیں، الٹا سیدھا ہو جاتے ہیں، پر اس میں مارتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کے پر گندے ہو جاتے ہیں. اچھا، تو یہ پیلوں میں یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب ظاہری بات یہ پرندے ان کو ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، ان کی مالش کرتے ہیں یا ان پہ ہاتھ مارتے ہیں، ان کی آنکھیں چیک کرتے ہیں، ان کے پلے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر یہ میلے ہو جاتے ہیں. وہ بلیک ہے، ان کو میں اٹھاتا ہوں ڈیلی، ہاتھ میں اٹھا کے اس کو مالش کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا. اس کے پر وغیرہ چیک کرتا ہوں، وہ میلا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کلر ایسا ہے. وائٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ پھر میلا ہو جاتے ہیں نا. تو وائٹ کو رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کو سمجھنا بھی بہت سینسیٹیو لوگوں کا کام ہے. عام بندہ اس چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا میں نے جوڑا لگایا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کراسنگ کر رہے ہیں، اور بہت جلد ان کے بھی انڈے آ جائیں گے، ٹھیک ہے دوستو. تو میں نے آپ کو دیکھے انفارمیشن وائٹ کے بارے میں دے دی، چکس کے بارے میں بھی دے دی. جس بھائی نے مجھ سے کمنٹ میں پوچھا تھا تو وہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں وہ سمجھ گیا ہوگا، ٹھیک ہے. کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں بھائی. آج تو نہیں، کل جو ایک مقابلہ ہوا تھا سنائپر کا اور سرتاج کا، ٹھیک ہے نا. جو مرغوں کے شوقین ہوتے ان کو پتہ ہوگا سنائپر کون ہے اور سرتاج کون ہے، ٹھیک ہے. اور میں جس کے سائڈ پہ تھا وہ ہار گیا. میں سنائپر کے سائڈ پہ تھا کیونکہ مجھے اقبال پنوخین بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. بہت سلجھے ہوئے انسان ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بے مطلبی انسان ہے. ایک تو ہوتے ہیں مطلبی لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے بالکل مخلص انسان ہے. اور اس کا جو مرغہ تھا جاوا، وہ بہت ہی اچھا مرغہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو گروپ تھا جن کا جو ہے جن کے مرغے کا نام سرتاج تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی اچھا لڑا ہے، لیکن جس نے مقابلہ دیکھا ہے نا تو اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی سرتاج جو ہے وہ کس طرح لڑا ہے، سنائپر کس طرح لڑا ہے. تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پروموٹ نہیں کرتا میں مرغوں فائٹ کو، اور نہ مجھے اچھی لگتی ہے. لیکن وہ بندہ مجھے اچھا لگتا ہے جو اقبال بھائی ہیں، اقبال نام سے، اقبال پنوخین گروپ. تو وہ مجھے بہت انتہائی اچھا لگتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے. ٹک ٹاک پہ بھی آتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آتے ہیں، بہت انفارمیٹیو ویڈیوز دیتے ہیں آپ کو. تو آپ خود جب ان کی ویڈیو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اور میں کیسے ویڈیو بناتا ہوں، یا اور یوٹیوبر کس طرح ویڈیو بناتا ہوں، یہ بھائی کس طرح ویڈیو بناتا ہے. تو بہرحال ان کا مرغہ ہار گیا، لیکن لڑائی میں نے بھی دیکھی ہے، بہت اچھا لڑا ہے، ٹھیک ہے نا. آخری حد تک لڑائی، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے. لیکن میں پھر اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی لڑائی کی چیزیں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ شوق ہے، پیار ہے، اسے پیار کریں، رکھیں، ان کو محفوظ کریں. اس کے لیے اب میں مرغی تلاش کر رہا ہوں. ابھی تک مجھے مرغی نہیں ملی، اور میں یہ نہیں کر رہا کہ اس کو کسی اور کے ساتھ میں کراس کر دوں، نہیں. اس کے لیے میں مشکی ہوئی مادی لے کر آؤں گا جو آؤٹ کلاس ہو. تو یہی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی فائٹ میٹ نہیں کرانی چاہیے. ان کے پیار محبت سے ان کے روکیں، ان کو انجوائے کریں. پھر انہوں نے تو مرنا ہے. زیادہ سے زیادہ عمر ان کی 7 سال ہوتی ہے، جو بہت اچھا اس کو رکھ لے 10 سال تک چلا جاتا ہے. اس کے بعد پھر یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں، بس ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے پاس ایک مرغہ کڑا ہے اس پہ بھی وہ شکر کرے، اور اس کو بھی وہ انجوائے کرے اور ٹینشن نہ لے، ٹھیک ہے نا. تو ایک مرغہ ہو، ایک مرغی ہو، شوق اپنا قائم رکھے. کبھی بھی ایسے یوٹیوبر کو مت دیکھیں جن کے پاس بڑے بڑے کیجز ہوں اور ان کے پاس 300-400 مرغیاں ہوں، چوزے ہوں، انڈے ہوں، کاروبار ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہو. ان کو مت دیکھیں، کیونکہ انہوں نے اپنا آپ مکمل اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس سے باقاعدہ ایک بزنس کر رہے ہیں. اور آپ جو ہوتے ہیں، آپ ان کا ویڈیو دیکھ کے آپ کہتے ہیں بھائی میں بھی اس طرح کروں. تو اس طرح کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنا آپ مکمل اس کے لیے وقف کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. شوق رکھیں. میں جیسا شوق کر رہا ہوں، میں تھوڑے مرغوں کا 2-3 مرغے ہیں، 2-3 مرغیاں، اس سے ابھی تک کام چلا رہا ہوں. آپ لوگوں کو نالج بھی مل رہی ہے اور میرا کام بھی چل رہا ہے، پارٹ ٹائم جاب بھی چل رہا ہے میرا، ٹھیک ہے. اور ان کا شوق بھی آپ کو میں کروا لوں. تو کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ بھئی اس کے پاس بہت بڑا کاروبار ہے، میرا کیوں نہیں ہے. آہستہ آہستہ سب کچھ ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا. جو بھائی شوق کرنا چاہتے ہیں، جو بھائی بزنس کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھیں
سمجھنے کے بعد آپ نے بزنس کرنا. اگر سمجھے نہیں اور 10-15 مرغے رکھ دیے اور 30 مرغیاں رکھ دی تو ایک دفعہ بیماری آئے گی, سارے کے سارے اڑ جائیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو رکھنا جو ہے نا وہ عام بندے کا کام نہیں ہے. وہ ایک ایسا بندہ جو ٹرین ہو, جو جس کا شوق ہو, جس کو پتہ ہو ان کی بیماریوں کے بارے میں, ان کی ڈائٹ کے بارے میں, تو ان کے نیچر کے بارے میں, ان کی سائیکی کے بارے میں جس کو پتہ ہو نا, تو وہ رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا دوستو. تو انشاءاللہ آج سال کا آخری دن ہے, اور خیر اسلام میں تو یہ باتیں نہیں ہے کہ نیا سال مبارک ہو یہ وغیرہ, کیونکہ ہمارا تو نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور غم سے ہی شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انگریزی نیا سال جو ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا. اس میں چاہتا ہوں کہ شوق اپنے پروان چڑھاؤں اور آپ کو ایک الگ لک میں نظر آؤں, کوشش کروں گا میں اپنے, ٹھیک ہے نا دوستو. لیکن بس وہی بات ہے کہ ٹائم مجھے نہیں ملتا, اور آتا ہوں شام ہو جاتی ہے, دن چوٹے ہیں بہت زیادہ. بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور اچھے کمنٹ جو ہیں وہ ضرور کیا کریں, ٹھیک ہے دوستو. اور بتائیے گا کمنٹ میں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. آج کی تھوڑی لمبی ہو گئی, معذرت, لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو انفارمیشن ملا ہوگا اس پہ, ٹھیک ہے دوستو. اوکے جی, نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے جائے دیجیے, اللہ حافظ.